زید ٹی وی دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو سعید الامین کی جانب سے خوش آمدید۔ ایران کے خصوصی فوجی دستے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ کامیابی کے ساتھ اپنی ایک فوجی سیٹلائٹ مدار میں بھیج دی ہے۔ ان کے ایک بیان کے مطابق قاصد لانچر کی مدد سے نور نامی سیٹلائٹ مدار میں 425 کلومیٹر دور پہنچ گئی ہے۔ ایران نے ماضی میں بھی سیٹلائٹس بھیجنے کی کئی کوششیں کی تھی، لیکن ان سبھی میں ناکامی کا سامنا ہوا تھا۔ اگر ہونے والی لانچ کی تصدیق ہو گئی تو لگتا ہے کہ اس سے امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ مزید بڑھے گا۔ اس کے کچھ گھنٹوں بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے امریکی بحریہ سے کہا ہے کہ اگر کوئی ایرانی گن بوٹس انہیں سمندر میں پریشان کرے تو وہ اس یا سبھی کو تباہ کر لیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ وہ خلیج میں ایک ہفتہ قبل ہونے والے اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے تھے، جس میں امریکہ نے کہا تھا کہ پاسداران انقلاب کے 11 بحری جہاز بار بار امریکی بحریہ اور کوسٹ گارڈ کے 6 جہازوں کو تنگ کر رہے تھے۔ ایران نے امریکہ پر الزام لگایا تھا کہ وہ اس واقعے کو ہالی ووڈ کے انداز میں بتا رہا ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ امریکی بحریہ نے اس ماہ کے اول میں ایران کے جہاز کا راستہ روکا تھا۔ ایران کے مسلح افواج کے ایک ترجمان نے صدر ٹرمپ کے ٹویٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دوسروں کو پریشان کرنے کے بجائے امریکہ کو اپنے فوجی دستے پر دھیان دینا چاہیے جو کرونا وائرس کا شکار ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جنوری میں اس وقت جنگ ہوتے رہ گئی جب امریکہ نے ایران کے ایک اعلیٰ فوجی جنرل کو ایران میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا تھا۔ ایران نے اپنے رد عمل میں عراق میں ان فوجی اڈوں پر حملے کیے جن میں امریکی فوجی رہ رہے تھے۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ دشت کویر کے دور دراز مقام سے بدھ کی لانچ ایک بڑی کامیابی اور ایران کے خلائی پروگرام کے شعبے میں ایک نئی ترقی ہے۔ فوجی دستے کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل عامر علی حاجی زادے نے کہا کہ قاصد لانچر نے مایا اور ٹوس ایندھن کا مرکب استعمال کیا، جس کی صلاحیت صرف عالمی طاقتوں کے پاس ہوتی ہے، جبکہ باقی صرف اس ٹیکنالوجی کے صارف ہوتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کوئی پوری رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے، لیکن ماضی میں وہ اسی تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی سیٹلائٹ لانچ کرنے میں استعمال کی جا رہی ہے، اس سے ایران بین البراعظمی بلاسٹک میزائل ICBM بھی بنا سکتا ہے۔ وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اس طرح ایران اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قرارداد کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس میں ایران سے کہا گیا ہے کہ وہ ایسی کوئی سرگرمی نہیں کرے گا جس میں ایسا بلاسٹک میزائل بنایا جائے جو جوہری ہتھیار لے کر جانے کا حامل ہو۔ ایران نے قرارداد کی خلاف ورزی کی تردید کی ہے اور اصرار کیا ہے کہ اس کا پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے اور اس کا جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسی قرارداد میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ہونے والی 2015 کے جوہری معاہدے کی توثیق کی گئی ہے۔ فروری کے دوران ایران ظفر کمیونیکیشن سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ گزشتہ برس بھی ایران کے 2 مرتبہ سیٹلائٹ لانچ کرنے کی کوششیں ناکام ہوئی اور ایک پراسرار دھماکہ بھی ہوا جس نے سیٹلائٹ لانچ کرنے والی گاڑی کو مکمل تباہ کر دیا تھا۔ دوستو، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی آنے والی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آنے کے بعد۔